بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نوشجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ 24 گھنٹوں میں 300 ٹارگٹس پر وار کیا، اسرائیلی فوج کا بیان۔ جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 8500۔ حماس نے کہا کئی اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کیا، پوری فوجی ٹکڑی کا صفایا کر دیا۔ غزہ کے کئی مقامات پر لڑائی۔ غزہ اور لبنان سے اسرائیلی ٹاؤنز میں حملے، حماس اور حزب اللہ نے ویڈیوز جاری کیے، اسرائیلی فوجیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز اور کئی ملکوں نے کیا جنگ بندی کا مطالبہ، نتن یاہو نے کہا سیز فائر حماس کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے برابر ہوگا۔ اسی امدادی ٹرکس غزہ پہنچے، WHO نے کہا انسانی تباہی آ رہی ہے، صحت بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کی امیر قطر سے ملاقات، شیخ تمیم نے کہا اسرائیل کے جنگی جرائم ناقابل برداشت ہیں۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر حملے، ایران کی حامی تنظیم کتائب حزب اللہ نے ذمہ داری قبول کی۔ سرکاری سرپرستی میں فون سے چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے، کئی اپوزیشن لیڈرز کو ایپل کا الرٹ، حکومت نے الزامات رد کر دیے۔ چندرا بابو نائیڈو کو عبوری ضمانت مل گئی، راجمندری جیل سے رہا، ریگولر بیل پر 10 نومبر کو سنوائی ہوگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے پچھلے 24 گھنٹوں میں غزہ میں تقریباً 300 ٹارگٹس پر وار کیے۔ ایک بیان میں اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز اور راکٹ لانچ پوزیشنز کے علاوہ سرنگوں اور حماس کے فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کی فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، فلسطینی فائٹرز نے میزائلوں اور بھاری مشین گن فائرنگ سے مقابلہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے حماس کے کئی ارکان کو ہلاک کیا۔ حماس کی فوجی شاخ نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنایا جب وہ نارتھ ویسٹ غزہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ القسام بریگیڈ نے ایک عمارت کے اندر اسرائیلی فوج کی ایک پوری ٹکڑی کا صفایا کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے شبہ ظاہر کیا کہ ایلات شہر پر حملہ یمن سے کیا گیا تھا۔ یمن میں ایران کی تائید رکھنے والے حوثی دارالحکومت صنعا اور ملک کے بڑے علاقے پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اسرائیل کے کیسفم ٹاؤن میں بھی سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے جنگ بندی کے مطالبے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ الگ الگ گوشوں کی طرف سے جنگ بندی کے مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ نتن یاہو نے انسانی وقفے کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت لڑائی کا ہے۔ نتن یاہو نے UN ایجنسیوں کے مطالبے پر کہا کہ سیز فائر کا مطلب حماس کے آگے گھٹنے ٹیکنا ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل جیت تک لڑائی لڑے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کئی مرتبہ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینی ریفیوجیوں سے متعلق UN ایجنسی نے کہا کہ غزہ میں داخل ہونے والے ٹرکس غیر معمولی انسانی ضرورتوں کے مد نظر کافی نہیں ہیں۔ ایجنسی کے چیف فلپ لزارینی نے کہا کہ تقریباً 70% مرنے والے بچے اور عورتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس کے ایک سپاہی کو ایک آپریشن کے دوران چھڑایا گیا جو حماس کی قید میں تھی۔ حماس نے 3 اسرائیلی عورتوں کا ایک ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے اسرائیلی شہریوں کی حفاظت کے لیے ناکامی پر نتن یاہو حکومت پر غصے کا اظہار کیا۔ غزہ میں کئی جگہ اسرائیلی سپاہیوں اور حماس فائٹرز کے درمیان لڑائی کی خبریں مل رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کے سپاہیوں پر اینٹی ٹینک میزائلوں اور مشین گنوں سے فائرنگ کی گئی۔ ہلاکتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ نارتھ غزہ پر توجہ دے رہا ہے لیکن ساحلی پٹی کے تمام حصوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔
اسرائیل 7 اکتوبر سے غزہ میں اندھا دھند حملے کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں میں 1400 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے اور کم سے کم 240 اسرائیلیوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں میں 8500 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ انہوں نے وارننگ دی کہ غزہ میں بنیادی سہولتیں چرمرا رہی ہیں، دوائیں، کھانا، پانی، فیول سب ختم ہو رہا ہے۔ غزہ سے اسرائیلی شہروں پر راکٹ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایلات شہر میں ڈرون الرٹ کے بعد ایک میزائل کو سمندر میں مار گرایا گیا ہے۔ غزہ کے قریبی یہودی بستیوں پر راکٹ حملے بھی کیے گئے جہاں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ حماس نے بعض ویڈیوز جاری کیے ہیں جن میں اسرائیلی سپاہیوں اور حماس فائٹرز کے درمیان لڑائی کے منظر دکھائے گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حماس کے ارکان ایک سرنگ سے نکل رہے ہیں اور اسرائیلی سپاہیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیلی سپاہی حماس کے بندوق برداروں پر فائرنگ کر رہے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایسی کئی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ لبنان سرحد کے قریب میتولا میں راکٹ حملے کیے گئے۔ حزب اللہ لبنان کی طرف وقفے سے اسرائیل میں حملے کر رہی ہے۔ ایرانی فوج کے چیف نے کہا ہے کہ نارتھ غزہ میں 400 کلومیٹر سے زیادہ لمبی سرنگیں ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے میجر جنرل محمد باقری کے حوالے سے کہا کہ بعض سرنگوں سے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں گزر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض سرنگیں اسرائیل کے اندر بھی کھلتی ہیں۔ باقری نے کہا کہ لڑائی میں سرنگوں کا اہم رول ہوگا۔ منگل کو 80 امدادی ٹرکس غزہ پہنچے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے یہ بات بتائی۔ اب تک اسرائیل نے 144 ٹرکس کو غزہ میں آنے کی اجازت دی ہے جن کے ذریعے کھانا، پانی اور دوائیں لائی گئیں۔ کئی ٹرکس ایجپٹ میں ٹھہرے ہوئے ہیں جو غزہ میں داخل ہونے کے لیے اجازت کے انتظار میں ہیں۔ UN عہدیداروں نے کہا کہ غزہ میں روزانہ کم سے کم 100 ٹرکس کی ضرورت ہے۔ غزہ کی آبادی تقریباً 23 لاکھ ہے۔ جارڈن نے فوری انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے عالمی قانون اور UN چارٹر کے مطابق فلسطین مسئلے کو حل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے غزہ میں انسانی مدد پہنچانے کا بھی مطالبہ کیا۔ WHO نے غزہ میں انسانی تباہی اور صحت بحران کی وارننگ دی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پانی اور سینیٹیشن انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے۔ یونیسیف ترجمان نے پانی کی کمی یا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے موتوں کے بارے میں بھی فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ یونیسیف نے کہا کہ صرف 5% واٹر انفراسٹرکچر کام کر رہا ہے۔ یونیسیف نے کہا کہ غزہ بچوں کا قبرستان بن گیا ہے۔ کہا گیا کہ غزہ میں 940 بچے لاپتہ بھی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیل میں کئی ہاسپٹلز کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہا ہے۔ اشرف القدرہ نے بتایا کہ میڈیکل ٹیمز پر اسرائیل حملے کر رہا ہے۔ اب تک اسرائیلی حملوں میں 130 ڈاکٹرز، نرسز اور میڈیکل سٹاف ہلاک ہوا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں 8525 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ مرنے والوں میں 3542 بچے شامل ہیں۔ ایران اور قطر کے فارن منسٹرز نے جنگ روکنے کی کوششوں پر بات چیت کی۔ حسین عامر عبداللہ نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے دوحہ میں ملاقات کی۔ اس میٹنگ کے دوران دونوں نے فلسطین کے حالات، اسرائیل کی زیادتیوں، آپسی تعلقات کے بارے میں بات چیت کی۔ حسین عامر نے کہا کہ مسلم ملکوں کو اسرائیل کے جنگی جرائم روکنے کے لیے بھرپور طاقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ بعد میں انہوں نے قطر کے امیر شیخ تمیم سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر قطر کے امیر نے کہا کہ تمام ملکوں کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے جنگی جرائم کو ناقابل قبول اور ناقابل برداشت سمجھیں۔ انہوں نے دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہروں کا حوالہ دیا اور کہا کہ دوحہ غزہ کے خلاف اسرائیل کے حملوں اور جنگ روکنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ شیخ تمیم نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ اپنی بات چیت کو بہت اہم قرار دیا۔ جب سے غزہ جنگ شروع ہوئی ہے مغربی کنارے میں بھی کافی تناؤ ہے۔ تقریباً ہر روز جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں حالات کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں۔ غزہ جنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف جذبات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ داغستان ایئرپورٹ پر احتجاجیوں کے حملے کے بعد اب امریکہ میں بھی اسرائیل کی تائیدی ایک ویپنز کمپنی کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پر دعویٰ کیا گیا کہ فلسطین کے حامی کارکنوں نے بوسٹن میں ایلیٹ سسٹمز کے کاروبار کو مکمل طور پر روک دیا۔ مسلم ملکوں کے علاوہ مغربی ملکوں میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ بعض جگہ تناؤ بھی پیدا ہوا ہے اور اسرائیل اور فلسطین کے حامیوں میں تکرار اور جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔
رشیا کے داغستان میں ایئرپورٹ پر حملہ کرنے والے کم سے کم 80 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ داغستان میں ایک دن پہلے سینکڑوں احتجاجی ایئرپورٹ میں گھس پڑے تھے اور تل ابیب اسرائیل سے آنے والی فلائٹ کو گھیر لیا تھا۔ یہ لوگ فلائٹ سے اترنے والے یہودیوں کی تلاش میں تھے۔ اس واقعے میں 20 لوگ زخمی ہوئے۔ پولیس نے 150 لوگوں کی پہچان کی ہے اور انہیں گرفتار کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ زخمیوں میں 9 پولیس آفیسرز شامل ہیں۔ بائیڈن حکومت کے عہدیداروں نے یونیورسٹی کیمپسز میں یہودیوں کے خلاف جذبات سے نمٹنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ بتایا گیا کہ 2 ہفتوں کے اندر اس منصوبوں پر عمل ہوگا۔ فلپائن میں فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ریلی نکالی گئی۔ احتجاجیوں نے اسرائیل کے ناجائز قبضے کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایران کی حامی تنظیم کتائب حزب اللہ نے امریکی اڈے پر ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ عراق کے علاوہ سیریا میں بھی ایسے حملے کیے گئے ہیں۔ کتائب حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی اڈے پر 4 راکٹ فائر کیے گئے۔ عراق کے عین الاسد ایئر بیس پر یہ حملہ کیا گیا۔ منگل کی صبح کیے گئے اس حملے میں ہلاکتوں اور نقصانات کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ حالیہ عرصے میں ایسے کئی حملے ہوئے ہیں۔ سیریا اور عراق میں ایسے حملوں کے جواب میں امریکہ نے کارروائیاں کی ہیں اور ایران کے حامی لشکروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایران نے مڈل ایسٹ میں امریکی اڈوں پر حملوں میں اپنے کسی رول کی تردید کی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ حزب اللہ نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے اسرائیل کو وارننگ دی ہے۔ اس ویڈیو کا عنوان القدس کے راستے میں ہے۔ یہ ویڈیو مسجد اقصی اور قدس سے شروع ہوتا ہے اور حال ہی میں مزاحمتی فائٹرز کی جنگی مشقوں کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں فلسطین اور لبنان کے مزاحمت کاروں کی طرف سے اسرائیلی سپاہیوں کے خلاف کارروائیوں کو دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوجی فرار ہو رہے ہیں۔ ایک ویڈیو میں کارنٹ میزائل کو فائر کرتے ہوئے دکھایا گیا جو کاروں اور بسوں اور ٹینکوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں حزب اللہ کے شہیدوں کی تدفین کے منظر بھی شامل ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں 26 جرنلسٹ ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک تنظیم نے بتایا کہ اسرائیل میں بھی 4 جرنلسٹ مارے گئے ہیں۔ لبنان میں ایک جرنلسٹ کی موت ہوئی ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے یہ فگرز جاری کیے ہیں۔ یہودی آباد کاروں نے مغربی کنارے میں ایک فلسطینی کے گھر کو آگ لگا دی۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ یہودی آباد کاروں نے ایک فلسطینی کسان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے حماس کے ایک سینئر لیڈر کا گھر گرا دیا۔ کویت کے کراؤن پرنس نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے اور سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے۔ شیخ نواف الحمد الجابر الصباح نے کہا کہ کویت فلسطین مسئلے کو یونائیٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی تائید کرتا ہے۔ سعودی وزیر دفاع پرنس خالد نے جو امریکہ کے دورے پر ہیں غزہ میں فوری سیز فائر پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی ہدایت پر امریکہ کا دورہ کیا اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ عمان کے سلطان نے بھی اس دوران غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کی غیر طرفدار تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ لوٹتے ہیں انڈیا میں ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے جس کے مطابق ایپل نے کئی اپوزیشن لیڈرز کو الرٹ جاری کیا ہے کہ حکومت ان کے فون سے چھیڑ چھاڑ یا ٹیپنگ کر رہی ہے یا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حکومت نے صفائی دی ہے اور تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ مرکزی وزیر آئی ٹی اشونی ویشنو نے اپوزیشن لیڈرز کی طرف سے فون ہیکنگ کے الزامات رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کی ترقی پر سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چھان بین کا حکم دے دیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ جن لوگوں کو ایپل الرٹ میسج ملا ہے وہ تحقیقات میں کوآپریٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایپل نے بھی صفائی جاری کی ہے اور کہا ہے کہ الزامات صحیح نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی ایڈوائزری 150 ملکوں میں کئی لوگوں کو جاری کی گئی۔ اپوزیشن لیڈرز نے منگل کو کہا کہ انہیں ایپل سے ایک الرٹ وصول ہوا ہے جس میں وارننگ دی گئی ہے کہ سرکاری سرپرستی میں ان کے آئی فون سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈرز نے ان میسیجز کے اسکرین شاٹ بھی ایکس پر جاری کیے ہیں۔ شیو سینا یو بی ٹی کی رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی، ترنمول کانگریس کی مہوا موئترا، عام آدمی پارٹی کے راگھو چڈھا، کانگریس کے ششی تھرور، پون کھیرا نے ایپل کے یہ میسیجز شیئر کیے۔ سی پی آئی ایم کے جنرل سیکریٹری سیتا رام یچوری کو بھی ایسا میسیج ملا۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ ایپل سے کہا گیا ہے کہ وہ تحقیقات میں شامل ہو۔ ایپل نے ایک صفائی دیتے ہوئے کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن کسی خاص سرکاری اسپانسر اٹیکر کے بارے میں نہیں ہے۔ جن لیڈرز کو ایپل الرٹ وصول ہوا ہے ان میں صدر مجلس اسد الدین اویسی بھی شامل ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے ایکس پر ایک شعر لکھا اور یہ بات بتائی۔ یہ شعر یہ ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔
اس کے ساتھ اسد اویسی نے لکھا کہ ایپل الرٹ کل رات ملا جس میں کہا گیا کہ اٹیکرز میرے فون کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ اڈانی مسئلے کے بعد تحقیقاتی ایجنسیاں جاسوسی کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اڈانی مسئلے پر سے توجہ ہٹانے کا کھیل کھیل رہی ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کئی اپوزیشن لیڈرز کو ملنے والے وارننگ ای میل کی نقل دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ انہوں نے حکومت سے کہا کہ آپ چاہے جتنی چاہے فون ٹیپنگ کر لیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر آپ کو میرا فون چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں طاقت کا تسلسل اس طرح ہے، پہلے نمبر پر اڈانی ہے، دوسرے نمبر پر مودی ہیں اور تیسرے نمبر پر امت شاہ ہیں۔ تیلگو دیشم پارٹی لیڈر چندر بابو نائیڈو کو ضمانت پر راجمندری جیل سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ سابق چیف منسٹر آندھرا پردیش 10 ستمبر سے جیل میں تھے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے انہیں 4 ہفتوں کی عبوری ضمانت دی۔ کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے کروڑوں روپے کے اسکل ڈیولپمنٹ اسکیم میں انہیں گرفتار کیا تھا۔ انہیں وجے واڑہ کی اے سی بی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ میں دیا تھا۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے چندر بابو نائیڈو سے کہا کہ وہ 28 نومبر تک راجمندری میں سینٹرل جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے حوالے ہو جائیں۔ ٹی ڈی پی نے ایک بیان میں کہا کہ چندر بابو نائیڈو کو مسلسل قید میں رکھنے کی وائی ایس آر سی پی کی کوششوں کے باوجود انہیں ضمانت ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائی ایس آر سی پی ڈری ہوئی ہے۔ چندر بابو نائیڈو کو بعض شرطوں پر صحت کی بنیاد پر ضمانت دی گئی۔ نائیڈو کی نمائندگی کرنے والے وکیلوں نے بتایا کہ ان کے موتیا بند آپریشن کی وجہ سے ضمانت کی درخواست داخل کی گئی تھی۔ عدالت نے مستقل ضمانت کی درخواست پر 10 نومبر کو سنوائی سے اتفاق کیا۔ مہاراشٹر میں مراٹھا ریزرویشن مسئلے پر گڑبڑ کے بعد 2 ایم پیز اور 3 ایم ایل ایز نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایک دن پہلے مہاراشٹر کے بیڑ اور دوسرے مقامات پر گڑبڑ ہوئی تھی اور آگزنی کے واقعات پیش آئے تھے۔ اس طرح یہ معاملہ پھر سے گرم ہو گیا ہے۔ شیو سینا شنڈے گروپ کے ہیمنت پاٹل نے سب سے پہلے استعفیٰ دیا۔ حال ہی میں ایک اور رکن پارلیمنٹ ہیمنت گوڈسے اور رکن اسمبلی رمیش بورے ناری نے بھی استعفیٰ دیا تھا۔ مزید 2 ایم ایل ایز نے استعفیٰ دیا جو کانگریس کے پٹکر اور بی جے پی کے رمیش پوار ہیں۔ گڑبڑ کی وجہ سے کل بیڑ میں کرفیو لگا دیا گیا تھا اور انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی تھی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 81.5 کروڑ لوگوں کی آدھار تفصیلات کو بیچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امریکہ کی سائبر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسی کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق آدھار کارڈ کا ڈیٹا چرایا گیا ہے جس میں لوگوں کے پاسپورٹ کی تفصیلات، فون نمبرز، نام اور پتے شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کے ڈیٹا بیس سے یہ تفصیلات چرائی گئی ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 300 ٹارگٹس پر وار کیا، اسرائیلی فوج کا بیان۔ جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 8500۔ حماس نے کہا کئی اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کیا، پوری فوجی ٹکڑی کا صفایا کر دیا۔ غزہ کے کئی مقامات پر لڑائی۔ غزہ اور لبنان سے اسرائیلی ٹاؤنز میں حملے، حماس اور حزب اللہ نے ویڈیوز جاری کیے، اسرائیلی فوجیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز اور کئی ملکوں نے کیا جنگ بندی کا مطالبہ، نتن یاہو نے کہا سیز فائر حماس کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے برابر ہوگا۔ اسی امدادی ٹرکس غزہ پہنچے، WHO نے کہا انسانی تباہی آ رہی ہے، صحت بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کی امیر قطر سے ملاقات، شیخ تمیم نے کہا اسرائیل کے جنگی جرائم ناقابل برداشت ہیں۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر حملے، ایران کی حامی تنظیم کتائب حزب اللہ نے ذمہ داری قبول کی۔ سرکاری سرپرستی میں فون سے چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے، کئی اپوزیشن لیڈرز کو ایپل کا الرٹ، حکومت نے الزامات رد کر دیے۔ چندر بابو نائیڈو کو عبوری ضمانت مل گئی، راجمندری جیل سے رہا، ریگولر بیل پر 10 نومبر کو سنوائی ہوگی۔
یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیے.